11 अरब रुपए की जायदाद है, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की नहीं। शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता। DHL हम सबको ये लगता है कि वो बड़ा सिक्योर, बड़ा महफूज इलाका है। मुझे आप मारिए, मुझ पे गोलियां बरसाएं, कम से कम ये एक नुक्ता मुझे लगता है शुफ वाली सरकार के हवाले से कि ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, ये तसव्वुफ के, खानकाहों के, दरगाहों के इमेज का मामला है, और सबसे बढ़कर जो हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आप यकीन कीजिए एक ऐसा आदमी कि जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस आदमी को नमाज़ पढ़नी नहीं आती। मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखें, लोगों को शक है कि आप अल्लाह के वली हैं या नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नमाज सुना दें। वो ऐसा नहीं कर सके। मैं 4 घंटे तक ये गला फाड़ फाड़ के उनके साथ लाइव उनके अड्डे पर बात करता रहा। मैंने कहा जी एक आयत सुना दें आप हमें। आप सब जानते हैं कि वो एक आयत भी नहीं सुना सके, बल्कि वो जिस सिलसिला तसव्वुफ का हिस्सा होने का दावा करते हैं उसके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब, उनका नाम तक नहीं आता था उनको, वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कहते रहे उनको, और बार बार कहते रहे उससे पहले भी वीडियोस के अंदर। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई नमाज का कोई वाजिबात नमाज में से कोई चीज़ नहीं सुना सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमारा चले इस बात पर भी एतराज़ नहीं है। मेरा एतराज़ ये है कि हमारे लिए बड़ा हसास अकीदा है, अकीदा ख़त्म नबूवत। आप में से क्या कोई आदमी इस हुलिये, इस वज़ाक़ता या इस किरदार के आदमी को सिपा सालार ख़त्म नबूवत मानने के लिए तैयार है? कभी नहीं। यानी हम ये चाहेंगे कि ये आदमी हमारे अकीदे का सिपा सालार हो, ये आदमी दीन का चेहरा बन जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज 10 साल के बच्चे से 30 साल के नौजवान तक आप पूछें पीर किसे कहते हैं, उससे पूछें वली क्या होता है, उससे पूछें अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सिपा सालार किसे कहते हैं, उसके ज़हन में बदकिस्मती से एक ही नाम आएगा और वो नाम है हक खतीब का। इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे उसी के ड्रामे देखे हैं। उसको लगता है कि पीर का या तसव्वुफ का या खानकाहों या दरगाहों का मकसद ही ये होता है या शक्ल ही ये होती है। एंड नॉट ओनली दैट, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जब से हमने इसको शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोज़ आ रही हैं। बिलाल यहाँ मौजूद हैं, गवाह इस बात के, जो लोग मुतासिर हैं इनके। बलोचिस्तान से एक कैंसर की मरीज़ा चलती है, सिंध से एक 10 साल का माजूर बच्चा चलता है जिसे यूरिन बैग लगा हुआ है, और वो 12 बार सफ़र करके जाते हैं इस बदबख्त के पास, और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यानी अगर आपने लाहौर से जाना है ना बलावड़ा शरीफ, तो कोई बस नहीं जाएगी वहाँ पे। इसके एजेंट जो है वो आपको बताएंगे कि जी पीर मक्की से बुध के दिन इस डेट को बस चलेगी, और जहाँ 4000 रुपये किराया होगा 40,000 रुपये किराया लिया जाएगा। तो एक जरिए आमदन तो ये है, लोगों को सिर्फ जलील करने के लिए 12 बार 15 बार बुलवाया जाता है। और वो लोग बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, वो लोग जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनकी बुजुर्ग वालिदैन बीमारी का शिकार है, उन लोगों को बार बार बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे 2 दिन इंतज़ार करवाया जाता है। उनकी खादमा कल हमें बता रही थी कि ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा, और जब तक रश नहीं लगता ये हज़रत साहब बाहर नहीं आते शुफ करने के लिए। उस रश लगाने की वजह से 2 दिन इंतजार करवाता है, सर्दी में, गर्मी में, हब्स के मौसम में, बर्फबारी के अंदर जलीलो खार करता है। लोग बेचारे, आपने भी देखा कि लाइनों के अंदर लगे होते हैं अपने मरीजों को व्हीलचेयर पर लेकर, सिर्फ इसलिए कि जरा इसका शशका बन जाए। फिर वो लोग जो 12 बार जाते हैं और जब वो कहते हैं हजरत हमें तो इलाज आराम नहीं आया आपकी शुफ से, तो फिर ये कहते हैं अच्छा आपने कोई गलती की होगी। यानी इसको बोलता है कि जी आपने लहसुन नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना वगैरह वगैरह। कहते नहीं आपने इनमें से कुछ चीज़ कर ली होगी, लिहाजा अब 12 बार बलावड़ा शरीफ आए। अगर कलर सईदा पे है, कलर अगर बलावड़ा है तो कलर सईदा पे बुलाता है। फिर जब 12 बार मजीद बुलाया जाता है, उसके बाद फिर इसके चेले कहते हैं हजरत आपके ऊपर बड़ा सख्त किसी ने जो ना वो काला जादू किया हुआ है, लिहाजा आप 80 देगें दें। बंदा कहता है जी चले ठीक है, मैं घर बेच के मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मैं अपने जेवर बेच के, अपना घर बार बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के मैं दे देता हूँ पैसे, मैं देता हूँ देगे, बताएं किधर देनी है। कहते नहीं देगे नहीं, पैसे में दे दें हम। उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे पास।
اس طرح سے بیچارے ان مریضوں کو لوٹ لوٹ کے جو غریب جن کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ کہتے ہیں شاید ایک پھونک سے یا ایک دم سے ہمیں آرام آ جائے، وہ بیچارے ذلیل و رسوا ہو کے اس بندے کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپے کی جائیداد ہے جو صرف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ہے۔ میں اتنے سارے کیمروں کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، پیپر ہم نے ویڈیو میں پبلش بھی کر دیے، صرف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، اس میں ڈی ایچ ایز نہیں ہے، اس میں بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں اسلام آباد کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں کے پی کے کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں سندھ کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں پاکستان کے باہر اس کے اثاثے نہیں ہیں، اس میں اس کے سونے کے تاج نہیں ہیں جو لوگ اس کو پہناتے ہیں، اس میں اس کے ہیرے کی انگوٹھیاں نہیں ہیں، اس میں اس کی اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی نہیں، اربوں روپے کی گاڑیاں شامل نہیں ہیں، اس کے ڈالر اور پاؤنڈ جو کیش کی شکل میں یہ منی لانڈرنگ کر کے منگواتا ہے پاکستان کے باہر سے جہاں جہاں یہ جاتا ہے، میں وہ شامل نہیں ہے۔ صرف پنجاب کا جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق 1100 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں، جسے مانا ہے، یہ ڈینائی نہیں کیا اس نے بعد میں جو انٹرویوز دیے، اس نے کہا جی میرے پاس 1100 کھرب بھی ہوں تو کم ہے، آپ صرف 11 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ اور کیا پھر بدبخت آدمی کہتا ہے میں نے ختم نبوت سینٹر کے نام پر یہ پراپرٹیز لی ہیں۔ بھائی کوئی پراپرٹی 5 سال سے آپ کے نام پر ہے، کوئی پراپرٹی 10 سال سے آپ کے نام پر ہے، اور آج تک آپ نے کوئی ختم نبوت سینٹر شروع نہیں کیا، اور ختم نبوت سینٹر کے لیے آپ اپنے نام پہ پراپرٹی لیں گے؟ کوئی ادارہ ہوگا جس کا آڈٹ ہو سکتا ہو، آپ پرسنل نام کے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ اتنی بڑی بدبختی ہے۔ ابھی میرے ساتھ کچھ 4-5 ٹرکش یوٹیوبر رابطے میں، ایک ٹرکش یوٹیوبر پاکستان کے لیے آئے تھے، کوئی ایجنٹ ان کو لے گیا ان کے پاس، وہ آپ آج کل میں دیکھیں گے بھی، میں وہ ویڈیو سینڈ بھی کروں گا آپ کو، تو وہاں جا کے اس نے وہ ٹرکش کو بھی شف شف کرنا شروع کر دی، اور وہ اس نے اتنا نیگیٹو وہ بنایا، ہمارے یہاں پاپولر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ٹرکش کے اندر 1 ملین ویوز اس کے وہاں پہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور کوئی 1.5-2 ملین کے اس کے فالوورز بھی ہیں، اس کا نام سم تھنگ علی کچھ کر کے، تو اس کا انٹرویو بھی ابھی ہم کریں گے ایک آدھ دن کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ گورے بھی اب وہ شف شف کر کے میمیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب جو آپ کے ٹرکش یوٹیوبرز ہیں وہ بھی، تو کیا امیج ہم وہ یہ ایک آدمی دیکھے گا کہ یار ایک پاکستانی مسلمان عامل ہے یا لیڈر ہے، وہ شف شف کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے 4 لوگ ہیں جنہوں نے لمبی زبان نکالی ہوئی ہے، یا اس کے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھل رہے ہیں، کلا بازیاں کھا رہے ہیں، جن پاکستان کا، دین کا، اسلام کا کیا امیج جا رہا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایک معاملے کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے طور پر ایک آواز بلند کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ یقین کریں، آپ کوئی ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے جو اس کے متاثرہ لوگ ہیں، رات کو بعض اوقات نیند نہیں آتی کہ یار اتنا ظلم بھی کوئی انسان کر سکتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنی اپنی کیپیسٹی میں، پروردگار آپ کو اس کی جزا دے کہ ہم لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کی ایک انشاءاللہ العزیز کوشش کر سکیں۔ اینڈ مجھے بڑی پازیٹیو، بڑی شاندار وائبز آئیں یہاں حارث سے مل کے، اس سے پہلے بھی ملاقات ہے، کہاں گئے حارث؟ اچھا آپ کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں غالب۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا، میں اپنی کیپیسٹی میں جو میری حیثیت ہے، جو میری اوقات ہے، میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں آج ریکارڈ کے اوپر، میں جس طرح سے بھی آپ میں سے کسی کے بھی انفرادی طور پر یا آپ کے پلیٹ فارم پر اجتماعی طور پر کسی طرح بھی کام آ سکوں، میں انشاءاللہ آدھی رات کو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، جہاں پہ جس طرح، اس لیے نہیں کہ چونکہ اس وقت ہمیں کوئی ضرورت ہے اور ہم خطیب کے والے سے وہ کام ہوتا رہے گا، اور اللہ نے اگر چاہا تو یقیناً اس کا اڈا بند ہو جائے گا، لیکن اس لیے بھی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب کو اپنے چھوٹے چھوٹے نظریاتی اختلافات کو اور چیزوں کو بھلا کے کم سے کم اس ایک مقصد کے اوپر اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ ہم آپس میں کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کریں گے، اور کسی دوسرے کے ساتھ بھی نہیں، اس پر ہم سارے متفق ہوں۔ اور میری جو بھی عاجزانہ خدمات ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ مجھے یہ اعزاز دیں کہ میں کسی کام آ سکوں آپ لوگوں کے۔ دوسرا جو کل ایک واقعہ پیش آیا، آپ یہ دیکھیے، میں ڈی ایچ اے فیز 6 میں رہتا ہوں، کمپیریٹیولی ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا سیکیور، بڑا محفوظ علاقہ ہے، وہاں 22 منٹ کے وقفے سے 2 بار فائرنگ کی گئی، اور 18 گولیوں کے خول تو پولیس نے ریکور کیے وہاں سے خود، پہلی ایف آئی آر میں 3 تھے، پھر اس کے بعد ضمنیوں کے اندر انہوں نے ایڈ کیے، اور ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ فائرنگ کس نے کی ہے، یعنی جس سوسائٹی کے ہر دوسرے گھر پہ سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں، جہاں ڈیفنس کی اپنی سیکیورٹی کے کیمراز ہیں، جہاں پہ لاہور کا جو سیف سٹی پروگرام ہے اس کے کیمراز ہیں، جہاں جو سکولز ہیں ارد گرد اور بلڈنگز ہیں ان کے کیمراز ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اینڈ آئی ہوپ کہ پتہ چل جائے۔ میں نے اس میں بھی کوئی سنسنی خیزی نہیں ڈالی کہ جی خطیب نے کروایا یا فلاں نے کروایا، سو دیٹ کسی کو یہ نہ لگے کہ کوئی پرسنل گرج ہے یا میں کوئی وکٹمائزیشن کارڈ کھیل رہا ہوں اس کے اوپر، مگر یہ کہ بہرحال مجھے آپ ماریے، مجھ پہ گولیاں برسائیں، میرا سینہ حاضر ہے، میں نے ہمیشہ مار بھی کھائی ہے،
میں نے گولیاں ان کا بھی سامنا کیا ہے, میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اس ملک کے اندر, میں نے ہر طرح کا تشدد برداشت کیا ہے میری ذات کی حد تک, ہے نا. یہ بڑی زیادتی ہے کہ یار آپ کسی کے گھر پہ جہاں میری والدہ بھی ہیں, جہاں میرا بچہ ہے, جہاں میرے بھتیجے بھتیجی ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمٹ ہے جسے کراس نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ جس نے بھی کیا ہے, یہ مجھے بڑی تکلیف اور اذیت ہے اس بات کی کہ میری فیملی کے بچوں کو ہراساں کیا گیا. میرے ساتھ آپ مجھے مار دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, میں تو یہاں بھی موجود ہوں اور ہر جگہ بغیر اس کی گھوم رہا ہوں, لیکن یہ ایک لمٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اندر میرا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر قانونی حد تک جائیں گے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں کیفر کردار پہنچائیں گے. گھر کو یا فیملی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. میرے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, مجھے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, میں حاضر ہوں, میرے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہیں قانونی طور پر بھی اور ویسے بھی, بٹ دس واز سم تھنگ جس نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا ہے کہ بچوں اور فیملی جہاں موجود ہے وہاں پہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس پہ سارے لوگ ہم سب متفق ہوں گے.